اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ میری قرآن سے محبت کرنے والی بہت ہی پیاری اور معزز دوستیں بہنیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ اور وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق 8 میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں سبق 8 پر، جس میں ہم پڑھیں گے تشہد، اور گرامر میں ہم پڑھیں گے نئے اشارے اور حروف جر کے بارے میں کچھ باتیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ حروف کا جو کہہ لیں ٹاپک ہے وہ کلوز کر لیں گے، انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ایک نقطہ تعلیم ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس سبق کے اختتام پر 13 نئے الفاظ جو ہیں وہ سیکھنے ہیں، جن کو ملا کر ٹوٹل جو ہے وہ ہماری وکیبلری وہ 93 الفاظ پر مشتمل ہو جائے گی، یعنی ہم قرآن کے 27,500 الفاظ تقریباً جو ہیں وہ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں ہماری بیٹری ماشاءاللہ 30,000 کے کلوز ہوتی جا رہی ہے، اس کو ٹچ کرنے والی ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں، اور سب سے مین جو ہمارا مقصد تھا قرآن کو سمجھنا، اللہ کے نزدیک ہونا، اس مقصد کے کلوز ہوتے جا رہے ہیں اور اس سفر پر گامزن ہیں۔ الحمدللہ آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد۔ یہ 7 ہوم ورک ہیں جو ہم بتاتے ہیں کرنے کو، تلاوت کے، پڑھنے کے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم نقطہ تعلیم میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے تلاوت کا، اس پہ بات کریں گے، اور باقی پوائنٹس بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیسنز میں ڈسکس کریں گے۔ یہ پاکٹ شیٹ ہے، امید ہے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ بہت یوزفل ہے اس سینس میں کہ اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے میننگز لکھے ہوتے ہیں ہر لیسن کے، بالکل پاکٹ سائز ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ہر وقت آپ دیکھیں اس کو، جب بھی فارغ ہوں تو ایک ہی نظر میں آپ کا سارا کورس جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم تشہد دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ تشہد، اس کو پروناؤنس کرنا، جیسے ہم تعوذ کو جو ہے پروناؤنس نہیں صحیح کر پاتے، تو اس طرح اس تشہد کا لفظ بھی ہم اکثر جو ہیں غلط پڑھتے آئے ہیں، تو اس کی سب سے پہلے کریکشن کرنی ہے ہمیں۔ تشہد، تا پہ زبر، شین پہ زبر اور ہا پہ شد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تشہد۔ اور ان کو اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، ان کی ٹرانسلیشن، ترجمہ، ان کی کنسٹرکشن، ہر چیز انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، اور جتنی چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں ان کو آپ نے خود سے بھی اپلائی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ اب التحیات کا لفظ ہے، اکثر یہ غلط پروناؤنس کرتے ہیں ہم لوگ سپیڈ میں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بس کہہ لیں کہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، سجدے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور اتنی سپیڈ میں پڑھنے کی بس کوشش کرتے ہیں کہ سب سے جیسے اینڈ والا کام ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ اس کو بس فارغ ہو جائیں فوراً، باقی کاموں پہ جتنا ٹائم لگنا ہے لگا لیں۔ تو یہ سوچ اور یہ انداز ہمارا جو ہے نا زندگی کا، یہ بس بدلنا ہے۔ اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے، اور اگر ہماری اس نماز میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، خوشی و خضوع پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ سب کے لیے مبارکباد کا موقع ہے کہ آپ جو ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اس کورس کا۔ تو التحیات، اکثر جو ہے تے اور ہے جو ہیں آپس میں ملا دیے جاتے ہیں، لیکن التحیات یہ الگ سے ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں لفظ التحیات۔ اچھا، آپ کو یہ لفظ تو دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، الف لام شروع میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی پہچان بتائی تھی، الف لام لگا ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی، تو یہ ایک تو پہچان ہو گئی۔ دوسری بات اس میں ہم نے کیا دیکھی، اس کے اینڈ پہ الف تا لگا، الف اور تا لگا ہوا ہے، اس مینس کہ یہ بھی اسم کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اسم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، یہ کیا ہے آپ لوگ مجھے؟ ہاں مونس، ٹھیک ہے، مونس، ویری گڈ، مونس۔ پلورل ہے، واحد یا جمع؟ جمع، جمع۔ جمع۔
मुअन्नस जमा, तहय्यात जमा है। बिल्कुल ठीक है। तहैया के आखिर में इसके गोलता है, और उसकी जब जमा बनाई तो अलिफ ता लगा दिया, गोलता को हटा के, तो वाहिद क्या बना इसका? तहैया। और देखें अत्तहियात में अलिफ लाम लगा हुआ है, लेकिन जब हम तो ये अ, इसमें इसमें मार्फा हो जाएगा, वो खास इसम इसमें बन जाएगी। खास इसम बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा इसका दूसरा मतलब भी होता है तमाम, हर किस्म की, या सभी। जैसे यहाँ पे सभी का लफ्ज लिखा हुआ है, ये तमाम जो कौली इबादतें हैं उन सब को शामिल करने के लिए अल का मतलब हमने एक वो भी सीखा था, ठीक है? तमाम, हर किस्म की, सभी, जो भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर लें। तो अल का तो ये हो गया, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, आपको साथ साथ जो हमने चीजें याद की हैं उनको रिवाइज भी हम करते जाते हैं, कि अल अगर वाहिद में लगा है तो हम जमा में लगाएंगे, लेकिन अगर वाहिद में अल नहीं है तो जमा में भी नहीं लगता। जैसे ये देखें, तहैया और तहियात, ये जो वाहिद जमा नीचे लिखी हुई है, इसके दोनों में अल नहीं लगा। लेकिन अगर आपके पास सामने अल का लफ्ज आए, ये जो आयत के अंदर है, अत्तहियातु लिल्लाहि, तो इसमें अल लगा हुआ है। अगर आपसे कोई कहे कि इसकी आपने वाहिद लिखनी है, तो फिर आप ताहिया लिखेंगे, ये गोल ता वाला लिखेंगे, लेकिन शुरू में अलिफ लाम लगा के। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये गलती अक्सर क्विज में हो जाती है, इस वजह से मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, ठीक है? तो अतहियात सभी कौली इबादतें। तहैया होता है, कह लें कि ग्रीटिंग्स कह लें इसको, या हम मुंह से जो किसी को वेलकम करते हैं, मुंह से जो अल्फाज अदा करते हैं ना, उनको तहैया कहा जाता है। तो यहाँ पे भी उसी रेफरेंस से ये लिया गया लफ्ज, कि हम मुंह से जो भी अदा करेंगे, जो कलमात, चाहे वो ताजीमी कलमात हैं, अल्लाह ताला की तारीफ में हैं और इबादत के लिए हैं, तो उन सब को शामिल कर दिया है कौली इबादात में, ठीक है? और क्या क्या चीजें उसमें शामिल है अगर इबादतों के लिहाज से देखें? नमाज, जिक्र, तिलावत, कुरान की हम जो तिलावत करते हैं, इवन के दावत और तबलीग, वो भी तो हम मुंह से ही किसी को इस्लाम की तरफ जब दावत देते हैं तो मुंह से ही बात कर रहे होते हैं ना। तो ये सारी चीजें, किसी को अच्छी बात बताना या नसीहत करना, तो ये भी इबादत में शामिल है। सही रास्ता बताना, अगर कोई आपसे मशवरा मांग रहा है तो उसको सही मशवरा देना। आपसे ये एक बार पहले भी डिस्कस हुआ था कोर्स में, कि मशवरा देना जो है, किसी को अच्छा मशवरा देना, और खालिस नीयत के साथ, किसी का बुरा सोचे बगैर, तो वो भी एक इबादत है, ठीक है? तो ये सारी चीजें किस लिए हैं? अल्लाह के लिए। लिल्लाह का लफ्ज हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, ठीक है? याद आया ये लफ्ज? हमने पढ़ा था। तो इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही, यानी तमाम कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। लिल्लाह के दो टुकड़े, ली और अल्लाह, तो अल्लाह के लिए हैं। नेक्स्ट लफ्ज है अस्सलावात। वाओ शुरू में लगा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है, वाओ और ये कनेक्टिंग वर्ड है, अभी बात कंटिन्यू है, जारी है। तो तमाम कौली इबादतों के साथ साथ और भी कौन सी इबादतें? बदनी इबादतें, उसके लिए लफ्ज क्या है? सलावात। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको देख के अंदाजा हो रहा है, सेम अत्तहियात की पैटर्न पे है। यानी ये भी जमा का लफ्ज है, मुन्नस का लफ्ज है और इसम है। देखें, एक लफ्ज के साथ हमें कितनी चीजें जो हैं वो पता चलती जा रही हैं। तो इसका वाहिद क्या होता है? अस्सला, अस्सलात। इसको लाम अलिफ ला भी करके लिख लेते हैं। वाव जो है वो वाहिद में प्रोनाउंस नहीं होता, जमा में वो पढ़ा जाता है। तो इस चीज को, ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, इनको भी याद रखा करें, ठीक है? और इसका मतलब क्या होगा? अल लगा हुआ, इट मीन्स के सभी, तमाम बदनी इबादतें। सलाह जो है वो वैसे तो नमाज के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, लेकिन नमाज चूंकि एक बदनी इबादत है, यानी हमारी बॉडी उसमें यूज हो रही है, हिल रही है ऊपर नीचे जब हम रुकू सजदे में जा रहे होते हैं, तो इसलिए इस लफ्ज को तमाम बदनी इबादत के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? और उसमें हमारा सिर्फ तमाम बदनी इबादत का जो लफ्ज है, उसका मतलब सिर्फ नमाज नहीं रह जाता, फिर उसमें हमारे बदन के साथ, हमारी बॉडी के साथ जो भी इबादत होगी जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व है, वो बदनी इबादत में शामिल हो जाएगी। उसमें रोजा, हज, आपको पता है ये सारी चीजें जो हैं, इनमें हमारी बॉडी जो है वो एफर्ट करती है। किसी की मदद करना, हेल्प करना है, किसी को भारी चीजें उठा के देना, घर में किसी की हेल्प करना, बाहर किसी की हेल्प करना, तालीम के लिए जाना, तबलीग, दावत देने के लिए, एक तो मुंह से अदा कर दिए अल्फाज, लेकिन हम चल के भी तो गए हैं उसके पास, जिसके पास भी हम, जिसको भी तालीम दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं कुरान की या इस्लाम की। तो ये भी जो हमारा जाना है वो भी बदनी इबादत में शामिल हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड जो है वत, तो ये बात,
وا اور ال لگا ہے سبھی کے لیے آ جائے گا، اور طیبات طیبہ اس کا واحد ہے، اور طیبات جو ہے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جمع کا ہے، مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہے طیبہ۔ یہ لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، ہماری لائف میں اکثر یوز بھی ہوتے ہیں یہ ورڈز، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا لفظی مطلب دیکھیں تو پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب لیا ہے مالی عبادتیں۔ اس کو اس ریفرنس سے آپ یاد رکھ لیں کہ جیسے جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ مال میں ہمارا زیور یا پراپرٹی جو بھی چیزیں آ جائیں تو وہ مالی چیزیں ہیں ہماری، تو ان کی جب ہم زکوٰۃ ادا کریں یا صدقہ خیرات دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ وہیں سے اس کو ہم نے کہہ لیں کہ نکالا ہے اس کورس میں، تو اس کو ہم مالی عبادات میں استعمال کریں گے اس لفظ کو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سبھی مالی عبادتیں کون کون سی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ اچھا، ان کے جو لفظی جو ترجمے ہیں اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو یہ ترجمہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے، کہیں آپ کو اگر یہ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہوگا، تو صرف سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ بتائی جاتی ہیں چیزیں کہ اس طرح سے یہ لفظ نکلا ہے مثالوں کے لحاظ سے یا جیسے بھی۔ لیکن التحیات آپ کو بتایا تھا کہ کوئی تعظیمی کلمہ منہ سے، کوئی گریٹنگز جیسے نکلیں کسی کو ویلکم کرنے کے لیے یا خوش آمدید جب ہم کسی کی کرتے ہیں تو اس میں جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سارے وہ عبادات میں شامل ہیں۔ دوسرا الصلاۃ یعنی ساری عبادتیں، اور تیسرا ساری پاکیزگیاں، تو یہ بھی جو اس کی ٹرانسلیشن بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں کہ ہم اس سے سبق کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم تشہد میں تین باتیں جو ہیں، پہلی ابھی جو ہم نے یہ سیکھی یا پڑھی، یہ عبادات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم نے پہلی تین باتیں اللہ کے لیے بتائیں یا اللہ کے لیے کی یا سیکھی، کون سی عبادات؟ کون سی عبادات؟ قولی عبادات، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ اس میں مطلب آپ زندگی کے کوئی بھی اپنے لائف کو دیکھیں تو تمام کام جو ہے نا وہ ہمارے عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو اسلام کے مطابق گزاریں اور ارادہ رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایون چل کے جانا، اسکول تک جانا، کہ ہم یہ سوچ کے جائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو اور اچھا علم حاصل کرو، تو پھر ہم اس کے لیے تعلیم کے لیے جب کہیں نکلیں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ ہم کسی مطلب ایک تو فرض عبادات تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کو اچھی بات بتانا، ٹھیک ہے، کسی کو رستہ دکھا دینا، رستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دینا، ایون یہاں کوئی اگر فرض کریں کوئی پتھر، کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں لگے کہ کسی کو نقصان ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ رستے سے ہٹا دیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیں اتنا آسان ہے ہمارا دین کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے کام بھی کریں تو وہ ہماری عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن نیت ہماری کیا ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور خالص نیت کے ساتھ، تو پھر ہی اس کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم تھوڑی سی ایک دیکھ لیتے ہیں حدیث، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھنا ہے اس حدیث سے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، یہ بھی بتایا ساتھ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جو غلط کام، یہ جادو ٹونے اور تہمات جو طرح طرح کی ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو خالص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، ہر اچھے کے لیے ہر برے کے لیے، کہ میرے ساتھ اگر برا ہوا تو میری کوئی آزمائش ہوگی، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اچھا ہوا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کتاب کے۔ اچھا، یہ حدیث جب سنی تو جس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، جن لوگوں کے سامنے، یہ سن کر ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم ان میں سے ہو. ٹھیک ہے, جب حضرت عکاشہ بن محسن نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, یہ بات سننے کے فوراً بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس بات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے, یہاں یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ فکرہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے, یعنی حضرت عکاشہ بن محسن جو ہیں وہ اس بات پر جو دعا تم نے مانگنے کے لیے کہی اس میں وہ سبقت لے گئے ہیں, یعنی وہ ایک لیول اوپر چلے گئے. ان کی بات پہلے انہوں نے کہی سب سے پہلے تو وہ جیت گئے کہہ لیں یا جیسے بھی ہے, وہ سبقت لے گئے ہیں. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, ہمیں اس حدیث میں سیکھنے کو کیا بات ملی کہ ہم کوئی بھی اچھی بات سیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا فوراً ہمارے دل سے ہماری زبان سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر, یا مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے, تو اس کی عادت بنائیں. کوئی بھی اچھی بات دیکھیں, سیکھیں, سنیں تو آپ فوراً کہیں کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کر, یا ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی بری چیز ہو تو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا, یا اس طرح کے لوگوں کے گروپ میں شامل ہونے سے بچا. جو بھی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ دعا کرنے کی عادت مانگیں, عادت بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ کیا جو پاس تھا ہمارا اس میں کیا ہم یہ جو بات ہم نے سیکھی یا سنی ہے وہ ہم اپنے پاسٹ میں کیا کرتے آئے ہیں اور ہم نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لا رہے ہیں. تو اتحیات میں ہم نے چیزیں کون سی سیکھی تھی؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جب ہم کوئی بھی بات اچھی سیکھیں یا سنیں تو ہم دعا کریں فوراً کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر, یا ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے. تو یہاں ہم نے کون سی باتیں سیکھی؟ ہم نے عبادات کے بارے میں ذکر کیا, ہم نے اللہ کے لیے 3 باتیں کہیں کہ یہ تمام عبادات چاہے وہ قولی ہیں, چاہے وہ بدنی ہیں, یا وہ مالی ہیں, یہ ساری اللہ کے لیے ہیں. تو جب آپ یہ پڑھیں, اس نیت سے سنیں, اس لحاظ سے, اس امیجینیشن کے ساتھ, اب ان کے میننگز, ان کی ٹرانسلیشن, ترجمہ سمجھ کے, تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرما, ان میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور پھر اپنا احتساب بھی کریں کہ کیا آپ کی زبان پہلے یہ کام کر رہی ہے. ہم مطلب میں بھی اپنا احتساب کروں, آپ بھی کریں کہ کیا ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں, کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت, کیا ہم فضول کے لمبے ٹاپکس پہ ڈسکس کر کے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, یا وہی آپس کی فیملی میٹرز کو ڈسکس کر کے لڑ رہے ہیں, کبھی کسی کی چگلی کبھی کسی کی چگلی, یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. کس طرف ہماری زبان چل رہی ہے, کس مقصد کے لیے چل رہی ہے, اس پہ غور کریں. ہمارا بدن, ہمارے ٹانگیں, ہمارے ہاتھ, یہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کیا ہم لمبی لمبی واک تو کر رہے ہیں صبح, لیکن کیا ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ ہم اپنی ایکسرسائز کے لیے, واک کرنے کے لیے صبح اٹھ جاتے ہیں, لیکن کیا ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں صبح؟ ہم اور بہت سے کام کر لیتے ہیں, یہ ایکسرسائز کر لو, وہ کر لو, یا ہم پارٹیز میں چلے گئے, وہاں تو ہم نہیں تھکتے, لیکن جب ہم نماز کا کہہ دیں یا حج کے لیے یا کوئی بھی بدنی عبادت جس میں ہماری فزیکلی ہم نے انوالو ہونا, تو ہم کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں, اچھا بعد میں کر لیں گے, اچھا دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے آپ کو, ہم سب کو جو ہے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے مال ہمارا کہاں خرچ ہو رہا ہے, اس کا سوال اللہ نے کرنا ہے کہ آپ نے مال کمایا تو کہاں خرچ کیا. ان تینوں چیزوں کا احتساب کریں اور پھر پلان کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہم نے اس میں کہاں بہتری لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, اسی تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں, اپنے اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے, مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ کے اپنے کان سن سکیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. یہ دیکھیں, علم اور اکتب, علم کا مطلب ہوتا ہے سکھائیں, سیکھو, سکھاؤ ایک دوسرے کو, اور اکتب ہوتا ہے لکھو. کہاں لکھنا ہے؟ ورک بک پہ. جو آپ لوگ بہت کم لوگ جو ہیں ورک بک لکھ رہے ہیں, تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لکھا کریں, یہ آپ کی اپنی پریکٹس اور بھلے کے لیے. ٹھیک ہے, اگلا اس کا حصہ دیکھتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی,
سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام، السلام کے شروع میں بھی ال لگا ہوا ہے، یہاں بھی جو ال ہے یہ ہر قسم کی یا تمام، اور سلام سلامتی ہو، ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی، اب اچھا یہ ہم سلام کا لفظ استعمال تو کرتے ہیں، سلامتی کا میننگ بھی ہم نے یاد کیا ہوا ہے شروع سے، تم پر سلامتی ہو اس کا مطلب ہے السلام علیکم. لیکن آپ نے کبھی سلامتی کے لفظ پہ غور کیا ہے کہ اس میں ہم کسی کو اگر سلام کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا دعا دے رہے ہیں؟ اچھا یہاں پہ آپ کا دیکھیں جو آپ کا جو ہے ذہن اس طرح سے سوچنا شروع کرے کہ سلامتی جو ہے وہ بہت ایک وسیع کسی کو دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو سلامتی تو دے رہے ہیں، لیکن سلامتی میں اس کو ہر بری چیز، ہر بری بات، ہر بیماری سے محفوظ رہنے کی دعا بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. اب یہاں یہ جو بات ہے، پہلے جو 3 عبادات کا ذکر ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے 3 باتیں. آگے اب ہم جو شروع کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی سے، یہ ہیں اپنے ہمارے نبی کے بارے میں 3 باتیں. اب اس انداز میں جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد رہے گا. پہلی 3 باتیں، 3 عبادات تھیں، وہ اللہ کے لیے تھیں. اب آگے ہم نے جو 3 باتیں کرنی ہیں وہ ہمارے نبی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات سلامتی کی. سلامتی میں صرف ایک منہ سے ادا کر دینا سلامتی کا لفظ کہ تم سلامت رہو، صرف یہی نہیں ہے، اس میں اس کی حفاظت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، ہر بری چیز سے، ناپسندیدہ چیز سے، باتوں سے، بیماری سے، برے کام سے، ہر طرح سے محفوظ رہنے کی دعا. 2 چیزیں آ جاتی ہیں سلامتی میں. ٹھیک ہے، اور آگے کیا لفظ ہے؟ علیکہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں حروف میں، ہم نے پڑھا تھا حروف جر میں علا، اور کا جو ہے وہ اسم ہے، اس میں ضمیر کے ٹیبل میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور یہ ٹیبل ہم سب یاد کر چکے ہیں. علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا. ٹھیک ہے، اور علیہا. تو یہاں سے علیکہ، علا جب کا کے ساتھ جڑا تو اس کی چھوٹی جو ہے وہ چھوٹی شکل میں آ کے نقطوں والی بن گئی. علیکہ، علا پر، اور کا آپ پر. اور اگلا لفظ ہے ایوہا. ایوہا کا جو لفظ ہے یہ پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو پکارنا ہوتا ہے. اچھا اس کے لیے 3 لفظ ہیں قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں. یا جیسے یا اللہ ہم کہتے ہیں، یا محمد، تو یا جو ہے اے، اس کا مطلب بھی اے ہوتا ہے. ایوہا اس کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اور کہیں پہ یا ایوہا اکٹھا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ ہوں تب بھی ان کا میننگ جو ہے وہ اے کے لیے استعمال کریں گے اس کو، اور اگر یا ایوہا لکھا ہے تب بھی اس کا مطلب اے ہی آئے گا. ان تینوں لفظوں کا جو میننگ ہے، ترجمہ ہے، وہ اے کے لیے آئے گا. تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، النبی، نبی کا لفظ، اس کو ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے. اب یہاں جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کا لفظ ایسا لفظ ہے جس کی 2 جمع بنتی ہیں. ہم نے 2 جمع کے طریقے سیکھے ہیں، ایک جمع سالم اور ایک دوسری ٹوٹی پھوٹی جمع. جمع سالم جس میں ہم واو نون یا نون لگانے کا جو رول ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور سمپل لفظ کے آخر میں وہ لگا دیتے ہیں. اور دوسرا جس میں لفظ جو ہے اس کے حروف ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، کوئی زیادہ ہو گیا کوئی کم ہو گیا، تو وہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی جمع پڑھی تھی. اب یہ دیکھیں نبی یو، یعنی پیش ہے اینڈ پہ، تو واو نون والی جمع یہاں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نبی یون، نبی یین بھی ہو سکتا تھا. اگر نبی ین یا نبی ین ہوتا تو پھر نبی یین اس کی جمع ہوتی، وہ بھی بن سکتی ہے. لیکن یہاں پہ دوسری مطلب 2 آپشنز یہ بتائی ہوئی ہیں کہ سالم والی بھی بنے گی، یا نون واو نون والی بھی، اور دوسری انبیاء، نبی، انبیاء. ہم واقف ہیں ان لفظوں سے، اردو میں ہم یہ پڑھتے رہے ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کا مائک اپنے میوٹ پتا نہیں بیٹے. سسٹر ناہید، عبداللہ باہر کھڑے ہو گئے تو سسٹر ناہید اپنا مائک میوٹ کر لیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلیں اس کا میں بھی کر رہی ہوں. چلیں ہاں کر کے دیکھیں. اچھا آگے ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات ہم نے نبی کے بارے میں کیا پڑھی؟ سلامتی کی. ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبادات 3 عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے 3 طرح کی. پھر آگے ہم دعا کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے. پہلی دعا سلامتی کی، دوسری
وا رحمت اللہ، وا اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. دوسری دعا کون سی ہوگی؟ رحمت کی. رحمت کا لفظ بھی ہے جو ہے اردو میں اکثر بولا جاتا ہے، اس لیے ہم اس سے واقف ہیں. رحمت. رحمت کے بعد تیسری دعا جو ہم اپنے نبی کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے برکت کی. برکہ واحد اور برکات یعنی جمع، برکتیں. اور یہ جو لفظ ہے رحمت اللہ و برکاتہ، یہ جو لفظ ہے اس میں شروع میں واو ہے. اچھا ایسا کریں آپ بتائیں اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ ایک تو میں نے بتا دیا واو. 3 ٹکڑے ہوں گے اس کے. کیسے؟ واو، برکات اور ہو، ان پر برکہ اور تیسرا ہو. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹر کمل نے بالکل ٹھیک بتایا کہ اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں، وا اور برکات. یہاں بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، برکتیں. ٹھیک ہے، جو اینڈ والی تے ہے وہ پوری ہے ویسے تو، لیکن اس کے ساتھ ہو جب جڑا تو وہ چھوٹی بن گئی، تو ہے یہ جمع کا ہی لفظ. اور اس کا مطلب ہے اور برکتیں ہوں اس کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی برکتیں. ٹھیک ہے، یہاں اللہ ظاہر ہے برکتیں اور یہ ساری دعائیں جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنے نبی کے لیے، تو رحمت اور برکت تو کرنی تو اللہ نہیں ہے نا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن مانگ کس کے لیے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو عبادتیں ہم نے ڈسکس کی شروع میں، اتحیات میں جو 3 عبادات کا ذکر ہے 3 طرح کی، وہ سب سے بیسٹ طریقہ جو ان کو کہہ لیں کہ فالو کرنے کا یا ادا کرنے کا ان عبادات کو، وہ کس کا تھا؟ ہمارے نبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایون کہ انہوں نے سکھایا، ہمیں سکھایا بھی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 3 چیزوں کی دعا ہے اس اتحیات میں، تشہد میں. کون سی؟ سلامتی، رحمت اور برکتیں. 3 چیزوں کی دعا ہم اپنے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں. شروع میں 3 عبادات کا ذکر تھا جو اللہ کے لیے تھیں. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، اور سلامتی میں کیا ہے؟ اب اس کو دیکھیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سلامتی یعنی سلامت رہنا ہی نہیں ہے، اس میں اس کو ہم دعا دے رہے ہیں حفاظت کی بھی، ہر طرح سے محفوظ رکھے اللہ، یہ دعا بھی دے رہے ہیں. اور رحمت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل، اللہ تعالیٰ کی خیر اس پہ ہو جس بندے کو ہم یہ دعا دے رہے ہیں. مطلب عام بھی اگر ہم کسی کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تم پر، تو وہ رحمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا احسان، فضل، یا اس کو بھلائیاں ملیں، نعمتیں ملیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رحمت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تیسری بات ہم نے جو ڈسکس کی، برکتوں کی. برکتوں کا مطلب جب ہم کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو یہ ایک اتنی وسیع دعا ہے. آپ اس ایک لفظ کا ترجمہ اگر سیکھ لیں، سمجھ لیں. برکت تو ہم بولتے ہیں کئی بار، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے رزق میں اور باقی چیزوں میں، زندگی میں، مال میں، لیکن اس کو اس انداز سے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے؟ برکت میں ہے کیا؟ برکت میں یہ ہے جو ہم نے اوپر رحمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان، فضل، خیر، بھلائی آپ پر نازل کرے. تو وہ جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے. برکت کے بھی آگے سے 3 حصے بن جاتے ہیں کہ وہ بھلائی یا خیر اس انسان کو یا جس کے بھی لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس کو وہ برکت یا خیر اور بھلائی ملے. سب سے پہلے ملنا، پھر اس کا ہمیشہ رہنا، اس کے پاس، اس بندے کے پاس، اس شخص کے پاس اس خیر کا، اس نعمت کا، اس بھلائی کا، فضل کا ہمیشہ رہنا. اور پھر صرف رہنا ہی نہیں، اس میں اضافہ بھی ہوتے رہنا. ٹھیک ہے، اس پہلے تو اللہ کا فضل ہونا، پھر اس فضل کا ہمیشہ رہنا، اور پھر تیسرا اس میں اضافہ ہوتے رہنا. یہ 3 حصے بن جاتے ہیں برکت کی دعا میں. اب آپ کسی کو برکت کی دعا دیں تو آپ سوچیں، یا آپ کو کوئی برکت کی دعا دیتا ہے تو سوچیں کہ اس نے آپ کو کتنی بڑی دعا دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے تو ہیں، لیکن کبھی اس کی طے میں جا کے یا اس کی جو اصل ہے اس کا اس انداز سے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کیا دعا دے رہے ہیں. لیکن آج اس لیکچر کو سن کے انشاءاللہ آپ میں اور مجھ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جب السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو اس میں سلامتی میں ہر طرح کی چیزوں سے حفاظت کی بھی دعا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہر قسم کی سلامتی جب کہہ دیا، السلام، الف لام لگا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، مطلب جس بھی زندگی کے حصے کو ڈسکس کر لیں،
ان سب میں آپ محفوظ رہیں، ہر برے شر سے، بری چیز سے، بری عمل سے، بیماری سے، ہر طرح سے، مطلب ہم اس کو یہ دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عیب کمی اس میں نہ آئے اس کی زندگی میں سامنے۔ کیسی خوبصورت اور زبردست یہ دعا ہے، تو اس لیے اپنی عادت بنائیں کہ ہم بجائے ایک سرسری سا منہ سے کلمہ ادا کرنے کی بجائے ہم اس کی اندر جو فیلنگ ہے اس کے احساس کو فیل کریں کہ اس میں ہے کیا، بات کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس انداز سے۔ اور یہ احساس اور جو ہے نا وہ انگلش کے ورڈز میں نہیں آتا، چاہے آپ گڈ مارننگ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انداز ہے اپنا ان کا، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو زندگی میں لانا چاہیے۔ اگلا حصہ اس کا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ السلام، ہر قسم کی سلامتی، ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو۔ اور اگلا لفظ ہے علینا، ابھی جو پیچھے ہم نے پڑھا علیکا، وہاں ہم بات کر رہے تھے نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ پر ہم نے اس طرح کا وہ لفظ استعمال کیا۔ یہاں پہ ہے علینا، اس کا اشارہ اپنی طرف۔ اب یہ دیکھیں، کبھی ہم نے اس انداز میں اس کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں کہ اس دعا کے اندر ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ علینا، سلامتی ہو ہم پر، کبھی آپ نے سوچا اس پہ غور کیا تھا؟ آپ نے کسی نے پہلے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب سوچیں کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ آگے کیا لفظ ہے؟ وَعَلَا، اور پر، علا حرف جر ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ حروف سارے۔ عباد اللہ، عباد کا لفظ جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، عبد، عبد اس کا واحد ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، عبدہ و رسولہ میں، ٹھیک ہے۔ جب وضو کی دعا ہم نے پڑھی تھی وضو کے بعد کی، تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا اور اس کی جمع بھی ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی تھی۔ عبد کا مطلب بندہ یا غلام، اور عباد اس کی جمع، عبداللہ سے جیسے آپ کو بتایا تھا اس وقت بھی یاد کرنے کے لیے۔ الصالحین، اب اس لفظ سے بتائیں کہ کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، یہ کیا ہے؟ صالح کی جمع ہے، صالح کی جمع ہے، اور کون سی جمع ہے؟ اسم ہے، جمع ہے، اور جمع سالم، جمع سالم ہے۔ سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے، جمع کا لفظ ہے، جمع سالم ہے، اسم ہے، ویری گڈ۔ اچھا، اور اس کے واحد کے اینڈ پہ تنوین کون سی ہوگی جو یہ والی جمع بنی ہے؟ دو زبر یا زیر، دو زبر کی یا دو زیر کی، بالکل ٹھیک ہے، دو زبر یا دو زیر دونوں بتائیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے جو جو واحد اس کا لفظ تھا اس پہ کون سی تنوین ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آگے والے لیولز کی باتیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے ہم، کب یا نون کی جمع جو ہے وہ زبر والے لفظ کے بعد یا نون کی بنتی ہے یا زیر کے بعد یا نون کی بنتی ہے، یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سکھائیں گے، لیکن ابھی بس بیسک سیکھ لیں۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ابھی آپ کو میں نے جو بتایا کہ ہم یہ جو دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ تمام اللہ تعالیٰ کی یہ جو عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر ہم نے نبی کے لیے دعا کی جس نے ہمیں یہ ساری عبادات جو ہیں کرنے کا طریقہ سکھایا، یا ہم پہ ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ان کے لیے دعا کی، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے، اس میں ہم اپنے اوپر بھی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو، ٹھیک ہے، وہ کس لیے؟ اب آپ نے یہ سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انعمتا علیہم، انعام کیا تو نے، تو کن لوگوں پہ انعام کیا تھا اللہ نے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ جی بالکل ٹھیک، انہی چاروں کو ہم نے پہلے دیکھا تھا، پڑھا تھا، اور ان کا ذکر ہوا ہے، اور اسی ترتیب سے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ پہلے جب ہم نے انبیاء کی بات کی، یعنی اس میں تشہد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اس کے بعد اینڈ پہ ہم صالحین کی بھی بات کریں۔ پہلا حصہ، پہلا جو تھا وہ انبیاء تھا، اور لاسٹ والا کیا تھا؟ صالحین۔ ان دونوں کا تو ہم نے ان کے لیے تو دعا کر لی، اور درمیان میں کون ہے؟ ہم، ہم اللہ تعالیٰ صدیقین نے، بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں یہ تشہد جو ہے وہ ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے دعا مانگو، کہ انبیاء پر بھی سلامتی بھیجی، پھر صالحین کا بھی ذکر کیا کہ ان پر بھی سلامتی ہو، انبیاء بھی جو ہیں وہ مقبول ہیں،
اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، جو صالحین ہیں وہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو درمیان میں کون سینڈوچ بن رہے ہیں؟ ہم لوگ، ہم علینا علینا، ہم لوگ بن رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب اگلا بھی جو ہے اوپر والا وہ بھی مقبول، نیچے والا وہ بھی مقبول، تو درمیان میں جو ہے تو ہم یہ یقین اور امید اللہ سے رکھ سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ درمیان میں جو ہم ہیں وہ بھی بخشائے جائیں گے لیکن یہ امید اور یہ یقین تو ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں عمل بھی تو کرنا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اوپر والے بھی انبیاء جو ہیں وہ بھی مقبول ہیں، صالحین بھی مقبول ہیں، تو ہم بھی بخشے جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عمل تو کرنا پڑے گا نا۔ گھر میں بیٹھے رہیں اور برے کام کرتے رہیں اور کہیں جی اللہ کی رحمت ہمیں بخش دے گی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ صالحین کی طرح انبیاء کا تو ایک کہہ لیں کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا نا نبوت کا، تو ہم صالحین کی طرح تو بن ہی سکتے ہیں، اس کی طرح تو بننے کی کوشش کر سکتے ہیں نا، اور تبھی ہم پہ اللہ کی وہ رحمت جو ہے وہ نازل ہوگی۔ اللہ کی سلامتی والی دعا بھی ہم پر تبھی ہوگی جب ہم صالحین میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ ہم صالحین والے گروپ میں شامل ہو سکیں اپنے اعمال کو بہتر کر کے۔ پھر اب ہم جو لوگوں کو دعا کرنے کو کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بڑوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، دوستوں کو، کسی کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اگر ہم یہاں اس انداز میں دیکھیں، ایک تو صالحین میں شامل ہو گئے اپنے اعمال کے ذریعے، ایک تو یہ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہی ثواب، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم یہ دعا لوگوں کو کرنے کو کہہ رہے ہیں اور اگر ہم صالحین میں شامل ہیں، تو وہ انسان نماز پڑھتا ہے اگر، تو وہ چاہے اس کا ترجمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ پھر بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ کیوں اور کیسے؟ کہ آپ جب وہ صالحین کے لیے دعا کرے گا تو آپ صالحین میں اگر شامل ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ اسی طرح اگر اس کو اپوزٹ دیکھ لیں، آپ سے کوئی دعا کرنے کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، زیادہ سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ کو یاد رہتا ہے؟ کبھی تو مطلب کرتے بھی ہیں ہم سب، جو ہمیں کوئی کہے تو دعا کر بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر بھول بھی جاتا ہے، انسان ہے، ظاہر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس ترجمے کو سمجھ لیں تو آج کے بعد جب بھی نماز پڑھیں تو یہ نیت رکھیں کہ مجھے جس نے بھی کہا ہوا ہے اگر تو وہ نیک بندہ ہے اور وہ صالح ہے تو اس کو آٹومیٹکلی آپ کی نماز میں اس کے لیے دعا جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو کتنا فائدہ ہے صالح بننے کا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنا ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اپنا احتساب کر کے پلان بنائیں اور صالحین والے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم تشہد جو ہے اصل میں ہے تو شہادت یعنی گواہی ہے، تو یہاں اینڈ پہ یہ جو بولا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہاں یہ سارے الفاظ جو ہیں ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ اس پہ لمبا ہم ٹائم نہیں لگائیں گے۔ بس یہی بات کہ گواہی جب ہم نے دینی ہے تو صرف منہ سے نہیں کہنا، پھر ہماری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل جو ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی بتائیں کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم خود بھی ویسا عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ صرف بس منہ سے وہ رٹے رٹائے جملے لفظ بولی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، لا کا مطلب نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا تب کہ لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن نہیں کا جو لفظ ہے اس کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، ما، لم، لن، یہ سلائیڈ آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی، اور آہستہ آہستہ جب ہم ان لفظوں کو پڑھیں گے تو ان کے میننگز تب بھی یاد ہو جائیں گے، لیکن صرف ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ ذہن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا دینے کے لیے یہ بتایا تھا۔ ماں کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، اس کے اور بھی مطلب ہیں کیا اور جو۔ لم کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم ماضی میں ہم کسی چیز کی نفی کی بات کرنی ہوگی ہم نے، تو ہم ڈیڈ ناٹ استعمال لم کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر ہم فیوچر میں نفی کرنی ہو کسی چیز کی
نہیں کہنا ہو تو پھر ہم لن کا لفظ استعمال کریں گے. یہ جسٹ آپ کے کہہ لیں کہ آپ کے نا دماغ میں وہ تصویر بٹھانے کے لیے دکھایا ہے کہ بار بار جب دکھائیں گے نا تو آپ جب ہم ان لیولز پہ پہنچیں گے، ان لفظوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پہلے سے ان کا پتہ ہوگا بیک گراؤنڈ. الہ معبود کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے آلیہا. یہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے، دیکھیں دوبارہ آ گئی، اس کو یاد کر لیں. اب آلیہا معبود، معبود کون ہوتا ہے؟ جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس سے مدد مانگتے ہیں، جس کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو رب ہے نا، رب جو ہمیں دے رہا ہے چیزیں، اور ہم ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جس کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس کو، وہ الہ ہے. اللہ، اللہ سوائے اللہ، اللہ کے. اللہ جو ہے یہ بھی حرف میں ہی آئے گا کیونکہ یہ اسم بھی نہیں ہے، یہ فعل بھی نہیں ہے. تو جو اسم اور فعل نہیں ہوگا وہ حرف ہوگا، کیونکہ عربی میں 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، الفاظ یا اسم ہے یا فعل ہے تو یا حرف ہے. تو اللہ جو ہے یہ اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، تو یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم کر چکے ہیں بات پہلے بھی کہ لا الہ الا اللہ ہمارے منہ پہ جاری رہنا چاہیے تاکہ مرنے کے وقت بھی ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو. وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق، اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم نے مرنا تو ہے، آپ نے، میں نے، ہر انسان کو موت جو ہے وہ آنی ہے. تو وہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. تو ہم آخری جو بھی نماز پڑھیں، اپنی نماز بہتر کرنے کا اور اس کا ترجمہ سیکھنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو جب ہم سمجھ کے کریں گے تو ہم ہر نماز میں یہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب آپ نے سیکھ لیا، ہم نے اذان میں بھی شہادت دی، ہم نے اس کے بعد اقامت میں بھی شہادت دی، پھر ہم نے وضو کی دعا میں بھی شہادت کے کلمے یہ دہرائے، اور اب ہم یہ چوتھی بار شہادت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. نماز کے حصے کے اندر اندر ہی ہمیں یہ چوتھی دفعہ یہ مل گیا کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. تو ہم جب اس کا سمجھ کے جب پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ہر نماز کے بعد نماز میں یہ گواہی تو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو جب بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ جنت تو ملے گی. پھر اس یقین کے ساتھ ہر نماز کو، ہر لفظ کو سمجھ کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح زندگی میں لانے کا بھی وہی طریقہ ہے. دیکھیں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کو اپنا معبود بنایا ہے. ہم زندگی میں کوئی کام ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے باسز کو، ہم اپنے بڑوں کو، کس کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں، یا اللہ کو دیتے ہیں؟ یہ احتساب آپ نے، میں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا، اور پھر اس کے بعد اپنا پلان بنائیں. اگلا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس سے نیکسٹ حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، اب یہ دیکھیں پیچھے جو ہم نے پڑھا ان، وہاں بھی کہ تھا، یہ ہے انا، یہ بھی کہ ہے. دونوں کا مطلب ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، اور اسی طرح کے 2 اور لفظ بھی تھے. کون بتائے گا؟ انا اور ان. ان اور اننا. اور ان، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ چاروں لفظ آگے ہیں، ان کو بھی بار بار اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو 4 الفاظ ہیں، ان، انا، ان اور انا، یہ دیکھیں تقریباً مطلب 2700 ٹائمز قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو اتنے سے یہ 4 الفاظ سیکھے ہم، ان کا ترجمہ جب یاد کر لیں گے تو اتنے الفاظ قرآن کے ہم جان چکے ہوں گے. تو ان کے، ان کی مثالیں بھی بتائی تھیں، یہ بھی اذان میں تھا. انا، اشہد ان محمد رسول اللہ. ان، انشاءاللہ سے یاد کرنا ہے. اگر، انا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک. تو اس کو آپ بار بار بس پڑھا کریں، دیکھا کریں، تو یہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. جتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے نا وہ یاد ہو جاتی ہے چیز. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں اتنی ساری چیزیں آپ پڑھتے جاتے ہیں، خود بخود یاد ہو جاتی ہیں. جب عبدہ، اس کے بندے. عبد کا مطلب ہم پہلے ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں، عبد کا مطلب بندہ یا غلام، اور ہو اس کا، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کا بندہ. اور رسول، رسول کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، رسول پیغام لانے والا، پہنچانے والا، اور رسول اس کی جمع ہے. اور اسی طرح اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب یہ دیکھیں بار 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 بار
یہ کلمات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں ہم سے، وہ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہو کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کا سچا بندہ بن کے ہم نے رہنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خود اللہ کے بہترین بندے ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہیں کس کے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ بار بار جو شہادت ہم سے دلوائی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم سے کہلوایا جا رہا ہے، وہ کس لیے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا آج کہ ہم سے بار بار یہ گواہی کیوں دلوائی جا رہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پر یہ ایک ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری۔ ہم نے رہتی دنیا تک یہ گواہی دینی ہے، لوگوں میں یہ اللہ کا پیغام، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا، اب حضور کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی، اب یہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں میں یہ پیغام پہنچانا ہے، ہم نے آخرت کے دن یہ گواہی دینی ہے، ہم نے لوگوں کے اندر دنیا میں یہ گواہی شہادت دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ دین کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم پہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ بار 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 یہ روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر یا ہم سے پڑھوا کر شہادت کے یہ کلمے جو ہیں، الفاظ دہرائے ہیں کہ ہمارے دماغ میں، دل میں بیٹھ جائے یہ بات کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول ہے۔ آ گئی۔ یہاں ہمارا یہ لیسن مکمل ہو گیا قرآن کا۔ اب ہم انشاءاللہ گرامر پارٹ شروع کرتے ہیں۔ میم جی میم ہم لم کب یوز کرتے ہیں؟ لم کرتے ہیں جب ہم نے ماضی میں کوئی بات کہی ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، مطلب ماضی میں کہنا ہو ڈیڈ ناٹ، جیسے انگلش میں ہم ڈیڈ ناٹ یوز کرتے ہیں، تب ہم لم کا لفظ اوکے یوز کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کہنا ہو فیوچر میں کہ ایسا نہیں ہوگا تو ہم اس وقت کرتے ہیں لن، ٹھیک ہے۔ میم لم کی ٹھیک ایک ہے یہ بھی ایگزامپل ہو سکتی ہے، جزاک جیسے اللہ۔ ہم قل هو اللہ احد میں پڑھتے ہیں لم یلد، وہ بھی ایک پاسٹ کی بات ہے نا، نہ اس نے جنا نہ وہ، جی جی تو وہ بالکل، لم، وہ بھی ایسے ہی ایگزامپل ہے۔ ہے۔ یہ یاد کرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہی مثال دی جاتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، یعنی اس نے نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا، مطلب اس نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ پیدا ہوا، مطلب وہ ماضی کی بات ہوتی ہے نا، تو وہاں سے لم کو یاد کر لیں، نہیں۔ چلیں ہم آگے بس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں، سبق 8B۔ آج ہم نے گرامر میں اشارے تھوڑے سے نئے سیکھنے ہیں، اشارے وہی ہیں، لفظ چینج ہیں تھوڑے سے، جیسے ہم نے اس میں ضمیر پہلے سیکھا تھا، ضمائر کے ٹیبل سیکھے تھے، اس طرح اب ہم نے اس میں اشارہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اشارہ کرنے کا، اور حروف کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کر کے تو ہم انشاءاللہ حروف کا ٹاپک آج بھی کمپلیٹ کر لیں گے، اور حروف کے ساتھ ساتھ آج گرامر کے یہ جو اسم کے یہ چھوٹے سے جو اشارے ہیں، 4 لفظ سیکھ کے آج اسم بھی ہمارا پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم گرامر کے لیے ٹی پی آئی کی مشق کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹھیک ہے۔ کون کرے گا اس کے اشارے؟
سنیے، ہینڈ ریز کر لیں، اب آپ ایکٹیو ہو جائیں. گرامر شروع ہو گئی، اب آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ساتھ ساتھ شامل ہوگی، تو آپ لوگ ایکٹیولی جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں، ہینڈ ریز کیے رکھیں اور پھر ایکٹیو ہو کے بیٹھیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم ٹھیک ہے، سنیے، دیکھیے، بولی، سوچئے